بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب ام حسبتم کیا تم نے یوں سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنہ یہ کہ جا پہنچو گے تم جنت میں ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم اور ابھی نہیں آئے تم پر حالات ان لوگوں جیسے خلوا من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے مستهم الباساء والضراء پہنچی تھی ان کو سختی والضراء اور تکلیفیں وزلزلوا اور ان کو خوب جھنجھوڑا گیا ان کو خوب جنبش دی گئی جھنجھوڑا گیا حتی یقول الرسول یہاں تک کہ بول اٹھے رسول علیہ السلام الذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے متی نصر اللہ کب آئے گی مدد اللہ کی الا ان نصر اللہ قریب خوب سننے بے شک اللہ کی مدد قریب ہے سارے حضرات محبت سے دوسری پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات آپ کے سامنے قرآن پاک کی صرف ایک ہی آیت شریفہ پڑھی ہے اس پہ مختصر سا آج درس ہوگا اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق عطا فرمائے اس کے سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس کے حکموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ اللہ کا کلام ہے وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کا تعلق قرآن پاک سے ہو لگاؤ ہو اس کی تلاوت کرنے نصیب ہو اس کا ترجمہ سیکھنا اور پھر اس کے حکموں پہ عمل نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ اب تعالی جل شانہ اپنے کلام کی فضیلت اہمیت بتاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری مسئلتی اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو میرا قرآن پاک مشغول کر رکھے مجھ سے مانگنے سے اور میرے ذکر کرنے سے آتیتہ افضل ما اوتی السائلین تو اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں جو قرآن پاک میں مشغول ہوتا ہے اس کے سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والوں سے اس کو بہتر دیتا ہوں وفضل کلام اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت علی سائر الکلام ساری دنیا کے کلاموں پر ساری دنیا کے بادشاہوں کے کلاموں کی ایسی ہے کفضل اللہ علی خلقہ جیسے تعالی جل شانہ کی اپنی فضیلت ہے ساری مخلوق پر جیسے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ کا کلام بادشاہوں کی کلام کی بادشاہ یہ ہے کہ جس آدمی کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق لگاؤ جوڑ نصیب ہو جائے تو وہ آدمی بڑے خوش نصیب ہے اور جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آج مسلمانوں کے اندر جو پریشانی ہے مسائل ہیں
کوئی گھر ایسا خالی نہیں جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، برکت نہیں رہی، جوڑ نہیں رہا، محبت پیار نہیں رہی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اللہ کے قرآن کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات والی زندگی، قرآن کریم والی زندگی آج ہماری نہیں رہی۔ قرآن پاک صرف تاکوں میں، الماریوں میں، پیٹیوں میں بند کیا ہوا ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ہر مسلمان اپنی بچی کو جہیز میں قرآن پاک کا نسخہ تو دے دیتا ہے کہ وہاں جائے گی پڑھے گی، لیکن اس معاشرے میں قرآن پاک کی تلاوت بڑی مشکل ہوگی۔ جہاں گھر میں ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، پتہ نہیں اور کیا کچھ پوش قسم کی چیزیں ہیں۔ آج عالمی سطح پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو ایسا بنایا جائے کہ مسلمان نہ رہے، صرف نام کا مسلمان ہو، باقی حقیقتاً مسلمان ہونا، اس کو آج عالمی طور پہ دنیا کفر اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کفار تو پہلے بھی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت کے حالات اور بھی نازک بن رہے ہیں۔ اسلامی ممالک پہ جتنے حکمران مسلط ہیں وہ سارے کے سارے گویا کہ انہی کے دلال ہیں اور انہی والی بولی بولتے ہیں، اور وہ امت کو اسی لائن پہ چلانے پہ چلو ہے جس لائن پہ امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے کفار مشرکین جس لائن پہ چلے ہوئے ہیں اسی لائن پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبیوں والی لائن، جس لائن پہ اللہ کے سارے نبی چلے ہیں اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رائے شاہراہ اعظم کے آپ خود چلے، صحابہ کو چلایا، امت کے اکابر چلے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی راستے پہ چلیں، اور کتنی بڑی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں۔ جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو ایمان کی بنیاد پہ اس پہ مسائل تو آئی کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ یہی سمجھاتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے کیا یوں سمجھ لیا ہے کہ ویسے ہی ایمان کا دعویٰ کرتے ہی جنت میں جا پہنچو گے، ایسی بات نہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، مصائب آتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ایمان پہ جمنا پڑتا ہے، اللہ کے حکموں پہ سنت کے مطابق جم کر کے عمل کرنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے اور پھر جنت نصیب ہوتی ہے۔ صرف زبانی دعوے سے کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ میں زبانی دعویٰ کر لی جنت پہنچ جاؤں گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہاں ایمان حقیقی کام آئے گا جو سچا ایمان ہوگا۔ ایک ایمان کی صورت اور شکل ہے اور ایک ایمان حقیقی ہے۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو نبیوں جیسا ایمان ہو، صحابہ جیسا ایمان ہو۔ جب سینے میں حقیقتاً ایمان آ جائے تو پھر وہ ایمان انسان سے گناہ بھی چھڑوا دیتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آپس میں محبت، پیار، جوڑ، ہمدردیاں، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایمان حقیقی تب نصیب ہوتا ہے کہ دل سے کھوٹ نکلے، کینہ، حسد، بغض اور تکبر، اپنی بڑائی نکلے، خدا کی عظمت بڑائی آ جائے۔ اور حب جاہ، حب بیمار، یہ جتنی بیماریاں دلوں کی ہیں، جب تک یہ دلوں سے نہ نکلیں تو ایمان حقیقی نصیب نہیں ہوتا۔ وہاں تو میاں سوال ہوگا ایمان حقیقی، کھڑے ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ ملاوٹ والی چیز جو ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حاصل یہ ہے کہ آدمی اگر لگا رہے تو اتباع سنت کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس میں خدا قبول کر ہی لیتے ہیں۔ جب آدمی چلنا شروع ہو جائے، اگر کامل نہ بھی بن سکے تو انشاءاللہ کاملین کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سیکھ رہا تھا بیچارہ، کوشش کر رہا تھا، جتنے اس کے بس میں تھی
یہ کوشش کر رہا تھا، تو بس پھر اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من جاء الموت یطلب العلم، جس آدمی کو موت اس حال میں آ جائے کہ وہ علم دین سیکھ رہا ہے، دین کی تلاش میں مدارس میں داخلہ لیا، مدارس میں پڑھ رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے علم شریعت سیکھنے کے لیے، تو فرمایا اس حال میں جس آدمی کو موت آ جائے دین سیکھتے سیکھتے، اور فرمایا دین کیوں سیکھ رہا تھا، مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد شہرت تھی کہ میں بہت بڑا علامہ بن جاؤں، مصنف بن جاؤں، مدرس بن جاؤں، فلاں بن جاؤں؟ مقصد کیا ہے؟ پڑھنے کا مقصد بھی آج بدلایا. لیحیی بالاسلام، لیحیی میں لام کیا ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو مظاہرہ کو نصب میں، یہ لام علت کے لیے ہوتا ہے، غرض و غایت بیان کرنے کے لیے. لیحیی بالاسلام، آپ نے فرمایا یہ طالب علم دین جو سیکھ رہا تھا تو مقصد یہ تھا کہ دین سیکھ کر کے دنیا میں اسلام کو زندہ کروں، ہماری زندگی میں اسلام آئے، میری زندگی میں آئے، گھر والوں کی زندگی میں آئے، پڑوسیوں کی زندگی میں آئے، محلے اور شہر والوں کی زندگی میں آئے، پوری امت میں، انسانیت میں اللہ کا دین اسلام زندہ ہو جائے، یہ مقصد تھا پڑھنے کا. تو جب نیت درست ہو جائے تو پھر اس پہ جو بھی نیکی ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طالب علم کی موت اس حال میں آ جائے، دین سیکھتے سیکھتے، اور سیکھنے کا مقصد بھی آپ نے سمجھا دیا. آپ فرماتے ہیں فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس طالب علم کے درمیان، نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے. اس سے آدمی سوچ لے کہ یہ دین سیکھنا یہ کتنا قیمتی ہے. جتنے دینی مدارس ہیں ان میں یہ دین ہی سکھایا جاتا ہے، اللہ اور یہ اللہ کی خانقاہوں میں دین ہی سکھایا جاتا ہے. وہاں بھی اللہ کا پاک نام اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ اللہ اللہ کریں، ہمت سے کام لیں، اور دل کی بیماریاں جو دل میں ہیں ان بیماریوں سے دل صاف ہو جائے، دل میں اخلاص پیدا ہو جائے، توکل اللہ نصیب ہو جائے، خدا کی ذات پہ یقین بن جائے، صحیح یقین بن جائے، ہر وقت نظر اللہ کی ذات پہ جمی ہوئی ہو کہ جو کچھ ہوگا وہاں سے ہوگا. تو خانقاہوں میں اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں یہی سکھایا جاتا ہے، اور تو خانقاہوں کا مقصد وہ ہے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ دین کا راستہ ہی ایسا ہے، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا راستہ ہی ایسا ہے کہ جو خوش نصیب اس پہ لگ جائے وہ ناکام نہیں رہتا. گھروں میں مستورات اگر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں تو کیا مشکل ہے. گھروں میں باتیں بھی ہوتی ہیں، معلوم نہیں کہ عورتیں کن خیالوں میں لگی رہتی ہیں. کو ملنے کے لیے آئے تو گھنٹہ گھنٹہ گپیں ہوتی ہیں، جیسے مرد گپیں لگاتے رہتے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو. جب ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نماز ہوگی، ذکر ہوگا، تو گویا کہ ہر گھر خانقاہ بن سکتی ہے. خانقاہ اور مدرسہ بنانا کوئی مشکل نہیں. پہلے مسلمانوں کے جتنے گھر ہوتے تھے وہ سب مدرسے بھی تھے، خانقاہیں بھی تھیں. اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں سارے ملک کو مدرسہ بنا، سارے ملک کو. ملک میں کوئی ایسا محلہ نہیں، شہر نہیں، گھر نہیں کہ جو مدرسہ نہیں ہے. اس لیے ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، دینی اعمال ہے، نماز ہے، ذکر اذکار ہے، شرعی مسائل سیکھنے ہیں. تجارت کرنی ہے تو پہلے تجارت کے مسائل سیکھے گا. جب تجارت کے مسائل سیکھے گا طالب علم ہے. ملازمت کرنی ہے تو ملازمت کے مسائل سیکھے گا. کاشتکاری کرنی ہے تو یہ مسائل سیکھے گا. تو حاصل یہ ہے کہ جو بھی شعبہ اختیار کرنا ہے، جس طریقے سے روزی کمانی ہے، پہلے اس طریقے کے مسائل سیکھے گا، طالب علم بن جائے گا. اور کیا. اور پھر جب شرعی احکام کے مطابق تجارت کرے گا، کاشتکاری کرے گا، ملازمت کرے گا، تو
پھر یہ اس کی تجارت، ملازمت، کاشتکاری یہ دنیا نہیں رہے گی بلکہ یہ دین بن جائے گا، یہ بات بن جائے گی، اس لیے کہ شریعت کے مطابق ہے۔ اب یہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، دکان کر رہا ہے، لیکن تجارت شریعت کے حکموں کے مطابق ہے، دھوکہ نہیں دے رہا، جھوٹ نہیں بول رہا اور سچا ہے، شریعت حکموں کے مطابق یہ دکانداری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو یہ تجارت بھی عبادت ہے، یہ دنیا نہیں عبادت ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، فرمایا وہ تاجر الصدوق جو بڑا سچا ہو، جھوٹ نہ بولے، بات کا سچا، اللہ کے ہاں سچائی کی قدر ہے بھائی، افسوس کہ آج سچائی نہیں رہی۔ التاجر الصدوق الامین، صدوق فرما رہے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے، فرمایا وہ تاجر جو بڑا سچا ہو، الامین امانت دار ہو، سودے میں دھوکہ ملاوٹ نہیں، کھرا سودا دے رہا ہے، پیسے کھڑے دے رہا ہے تو سودا کھرا دے رہا ہے۔ بتائیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجر کی شان بتلا رہے ہیں، اس کی حیثیت بتلا رہے ہیں، اس تاجر کی اللہ کے ہاں حیثیت کیا ہے۔ وہ دکان پہ بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن تجارت شریعت کے مطابق کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو بڑا سچا ہے، امانت دار ہے، من نبیین و صدیقین و شہداء، فرمایا قیامت کے دن اس تاجر کا حشر جو ہوگا خدا کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ بعد کے اندر اپنے اپنے مراتب مقامات میں جائیں گے، لیکن حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اب بتاؤ یہ دین ہمارا کتنا قیمتی ہے، کتنا پیارا ہے۔ اگر یہ ہماری عملی زندگی میں آ جائے، انشاءاللہ ہمارا حشر اسی دین کی برکت سے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، کتنے اونچے حضرات، اونچے طبقے والوں کے ساتھ ہوگا، کہ امیر بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورت بھی۔ اگر قیمتی بننا چاہے تو کوئی مشکل تو نہیں، ہر آدمی بن سکتا ہے۔ جہاں جھوٹ بول سکتا ہے تو سچ کیوں نہیں بول سکتا؟ سچ بولنا آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اور جہاں بد دیانتی خیانت کر سکتا ہے تو امانت دار بھی بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ مشکل ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے کتنے بڑے امام اعظم لقب سے مشہور ہیں، اور واقعی امام اعظم ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حیثیت، شان، یہ مقام حاصل ہے کہ وہ رویتاً تابعی ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا، بچہ تھا، حرم شریف میں۔ مسجد حرام میں جب پہنچا تو چونکہ وہاں تو مجمع ہر زمانے میں ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف ہر وقت ہوتا رہتا ہے، فرماتے ہیں وہاں دیکھا کہ مسجد حرام میں بہت بڑا مجمع ہے، انسانوں کا، مسلمانوں کا ہجوم ہے، ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے اور وہاں بہت بڑا مجمع ہے۔ میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ اتنا بڑا ہجوم، یہاں کون بزرگ ہیں کہ جن کی زیارت کے لوگ مشتاق ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف فرما۔ انس بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مدینہ منورہ میں۔ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ان کی والدین کو لے کے آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بچے تھے، تو والدہ نے ان کو پیش کیا کہ حضرت میرے اس بچے کو آپ اپنی خدمت میں قبول فرما لیں، کہ میرے لیے بڑی سعادت، میرے بچے کی بڑی سعادت ہے، آپ نے قبول فرمایا۔ 10 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے ان کو بڑی دعائیں دی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے کندھوں پہ چڑھ کر کے، کندھوں پہ بیٹھتے ہیں نا جی، تو کندھوں پہ چڑھ کر کے میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بہت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رویتاً تابعی، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی۔ علماء فرماتے ہیں روایتاً تبع تابعی ہے،
یعنی انہوں نے دین جنوں سے سیکھا ہے تو تابعین سے سیکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو ہیں وہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں. ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کانوی نور اللہ مرکز فرماتے تھے کہ کوفہ شریعت اور طریقت دین کا مرکز تھا اس زمانے میں. فرماتے تھے کہ کوفے میں سب سے پہلے جو استاد بھیجے گئے ہیں کوفے والوں کی تعلیم کے لیے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاد بنا کے بھیجا تھا کوفہ میں. انہوں نے پھر آ کر کے محنت کی، لوگوں کو دین سکھایا، کتاب اللہ سکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی اور پھر سنت کے مطابق عمل سکھائے، اخلاص سمجھایا. اور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد خلفائے راشدین میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں پہلے 3 خلفاء کا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، ایسا سب کو پتہ ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا. کچھ اس وقت اختلاف پیدا ہو گئے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو اختلافات سے بچانے کی وجہ کر کے بجائے اس کے کہ مدینہ منورہ میں اختلاف ہو کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا. تو شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کانوی فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا علی مرتضیٰ اکیلے نہیں آئے تھے، کوفے میں اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ بہت سے صحابہ کی جماعت آئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد سیدنا علی مرتضیٰ جو سابقون اولون میں سے ہیں. تو فرماتے تھے ان کے ساتھ 1500 کے قریب صحابی آئے تھے کوفہ میں، 1500 کے قریب. تو مولانا کانوی فرماتے تھے کہ 1500 صحابہ سے 15,000 تابعین تو بنے ہی ہوں گے بھائی، کیوں نہیں بنے؟ جی 15,000 تابعین تو بنے ہوں گے. تو شیخ الحدیث رحم اللہ فرماتے تھے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درسگاہ میں پڑھا جس درسگاہ جس دارالعلوم کے پہلے استاد سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے استاد سیدنا علی مرتضیٰ جن کا منصب مقام حیثیت تقریباً مسلمان سمجھتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کس حیثیت کے آدمی ہیں، بہت اونچے آدمی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نا مدینۃ العلم والی بابھا، میں مدینہ میں علم کا شہر ہوں. اور سیدنا علی مرتضیٰ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہر کے دروازہ ہیں. ان کو اللہ نے بڑے عجیب قسم کے علوم و فنون عطا فرمائے. سیدنا علی مرتضیٰ تو حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ائمہ اربعہ میں ایک امتیازی شان حاصل ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں جناب فلاں حدیث امام حنیفہ کو نہیں پہنچی، فلاں نہیں پہنچی، ہمیں پہنچی. تمہیں ہندوستان پاکستان میں رہتے کس کو نہیں پہنچی؟ وہ کوفہ میں رہتے تھے، حرمین شریفین قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے، وہاں سفر ہوتے تھے حرمین شریفین کے. تو تابعین کے شاگرد ہوں تو ان کو حدیث نہیں پہنچی، ان کو پہنچ گئی ہے. حدیث کا مطلب وہ نہیں سمجھے، یہ سمجھ گئے. یہ ہے کہ اللہ پاک عقل عطا فرمائے. جب آدمی خدا کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اسے عقل بھی انصاف والی ملتی ہے، اور خدا سے ٹوٹ جائے تو پھر عقل بھی اس کی مت ماری جاتی ہے، تعصب پیدا ہو جاتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کو جیسے سمجھے ہیں ایسا کون سمجھے؟ امت کے بڑے امام ہیں. ایک مرتبہ سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے میرے استاد ہیں، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیت تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، میرے استادوں میں ہوئے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب نبر اللہ مرکزوں کے وہ خلیفہ اعظم تھے. انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ میں طالب علم تھا اس وقت. تو مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں گجرانوالے تشریف لائے، گجرانوالے کی جامع مسجد میں. شاہ صاحب سال میں ایک مرتبہ اپنے علاقے کشمیر میں جایا کرتے تھے. یہ تقسیم سے بہت پہلے کی بات ہے. تو اس وقت ریل گاڑی کا سفر تھا، یہی ریل کے سفر سے جایا کرتے تھے. گجرانوالے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو شاہ صاحب کے شاگرد دیوبند کے فاضل تھے. ان کی طرف سے سرال ہوتا ہے کہ حضرت جب جاتے ہیں آپ کشمیر میں تو گجرانوالے میں قیام تھوڑا سا ہو جائے.
میرے استاد مرحوم فرماتے تھے کہ شاہ صاحب گجرانوالے میں ٹھہرتے تھے. گجرانوالے میں شاہ صاحب ٹھہرے جامع مسجد میں. تو فرمانے لگے بہت سے علماء جمع ہوئے، علماء بھی عوام بھی شاہ صاحب کی زیارت کے لیے. فرماتے تھے اس دور میں ایک مفتی مولانا خلیل صاحب تھے، مولانا چراغ صاحب کے ساتھ رہتے گجرانوالے. مولانا چراغ صاحب بھی اور شاہ صاحب کے شاگرد میں ہوئے. وہ بھی گجرانوالے میں مدرسے میں پڑھاتے. ہمارا مدرسہ تھا جامعہ عربی، آج کل ہی مدرسہ موجود ہے، اس مدرسے کے استاد تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ترمذی شریف کی عبارت پڑھی شاہ صاحب کے سامنے. باب الجمعہ کا بیان تھا کہ جمعہ کہاں کہاں جائز ہے، کہاں جائز نہیں ہے. جمعے کے معاملے میں ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، ایک امام شافعی صاحب کا مسلک ہے، ایک امام ابن تیمیہ کا مسلک ہے. میرے استاد مرحوم فرماتے تھے کہ مولانا ثناء اللہ عمر سری جو غیر مقدموں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی شاہ صاحب کے شاگرد تھے، ان کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی موجود تھے. مولانا اسماعیل صاحب جو ان کے بڑے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی ان حدیثوں پہ درس دیا جس میں جمعے کا بیان ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس کے دوران فرمایا کہ ان حدیثوں کا مطلب وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے ہیں، وہی مطلب ان حدیثوں کا ہے. علامہ ابن تیمیہ ٹھیک ہے بڑے ہیں اپنے دور کے لحاظ سے، ان کے آدمی ہیں، دین کی خاطر بڑی مشقتیں بڑی تکلیفیں اٹھائی علامہ ابن تیمیہ نے، لیکن حدیث کا وہی مطلب ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نہیں سمجھے. اور فرمایا کہ اگر میں علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں ہوتا تو ان کو میں منوا کے چھوڑتا. حضرت ان حدیثوں کا مطلب وہی ہے جو امام ابو حنیفہ سمجھے ہیں. آپ ٹھوکر کھا گئے. آپ ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں. اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کو منوا کے چھوڑتا. میرے استاد مرحوم فرمانے لگے کہ مولانا ثناء اللہ عمر سری وہ بیٹھے ہوئے درس میں، مولانا اسماعیل صاحب بھی تھے. وہ چونکہ ان کے بڑے عاشق تھے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہونا بھی چاہیے چونکہ وہ بھی اعلی حق میں سے ہوئے ہیں، لیکن بعض مسائل میں ان کا تفرد ہے. تو فرماتے تھے کہ ان کا ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا، لیکن اتنی جرت نہیں تھی کہ شاہ صاحب کے سامنے بات کریں. تو حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا. ان کو اللہ نے جو اجتہاد کا مقام دیا، قائم ماربہ میں ان کا اجتہاد بھی نرالا ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ خود اجتہاد کے مقام پہ تھے، خود مجدد بھی تھے، مجتہد بھی سمجھے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ایسا جامع ہے، دقیق ہے، عمیق ہے، گہرا ہے، وہ نبیوں جیسا اجتہاد ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد نبیوں جیسا ہے، اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد مقام ولایت کی زیادہ مناسب ہے. اور فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد مقام نبوت کے زیادہ مناسب ہے. اور مجدد صاحب یہ تعریف فرماتے ہیں. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی تشریف آوری قیامت کی بڑی علامات میں سے نشانی ہے. اور اسی قرآن پاک، اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو رواج دیں گے. یہ شریعت وہ نبی علیہ وسلم کے ایک نائب ہونے کی حیثیت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. ان کی تشریف آوری کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان سے اٹھایا اور قیامت کے قریب آئے. قرآن پاک نے اس کو بڑے زوردار الفاظ میں بیان فرمایا. یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولے پہ لٹکا دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی پھانسی پہ لگایا تھا، سولی پہ لٹکایا تھا، پھر جب اتارا تو وہ مر گئے تھے معاذ اللہ، پھر قبر میں دفن کیا، وہاں پھر زندہ ہوئے تو وہاں سے نکل چلے گئے. تو کبھی کہتے ہیں آسمان پہ گئے. غلام القادیانی کہتا ہے کشمیر میں چلے گئے تھے، وہاں کشمیر میں فوت ہوئے. قادیانی کہتا ہے کہ کشمیر میں فوت ہوئے. یہ سب من گڑت باتیں ہیں. تو قرآن پاک کیا کہتا ہے
یہودیوں کی عقیدہ اور نظریے کی تردید کرتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے، یہودی بطور فخر کا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہودی بڑے فخر سے کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح ابن مریم صدیقہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک ان کی تردید فرماتے ہیں بڑے زوردار الفاظ فرماتے ہیں وما قتلوا وما صلبوا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کر سکے نہ سولی پہ لٹکا سکے، ولکن شبہ لہم، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو اشتباہ بڑھ گیا، یہ شبہ میں بڑھ گئے، یہودیوں کو اللہ نے شبہ میں ڈال دیا، ولکن شبہ لہم وما لہم بہ من علم الا اتباع الظن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں یہودیوں کے پاس عیسائیوں کے پاس کوئی علم نہیں، وہ اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں، اپنے خیالات کی، اپنے تخمینوں پہ چلتے ہیں، اندازوں پہ، کسی نے کیا تخمینے لگائے، کسی نے کیا تخمینے لگائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں الا اتباع الظن، اپنے ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خیالات کے پیچھے ہیں، کسی کا کیا خیال ہے کسی کا کیا خیال ہے، حقیقت علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب ان کو اشتباہ پڑ گیا، اللہ نے شبے میں ڈال دیا۔ علماء فرماتے ہیں اشتباہ یہ پڑ گیا، عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کا بادشاہ یہودی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اور یہودیوں نے اس کے دماغ میں یہ ڈالا تھا کہ یہ تورات کو ختم کر دے گا، بگاڑ دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، جیسے پروگنڈے ہوتے ہیں، جیسے آج کل مشرف کے دماغ میں یہ پروگنڈے کر بٹھایا جا رہا ہے کہ یہ مولوی جو ہے یہ انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، انتہا پسندی سکھا رہے ہیں، دہشت گردی سکھا رہے ہیں، پروگنڈے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور اس ظالم کا دماغ بھی وہی ہے جو بش کا دماغ ہے، اس کے دماغ میں الٹا ہے، اس کا بھی الٹا ہے۔ اب یہ نہیں سوچتا کہ انتہا پسندی کسے کہتے ہیں، یہ بڑے انتہا پسند ہے، انتہا پسندی، بنیاد پرستی، یہ مختلف قسم کے تانے دیتے ہیں۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ علماء، طلباء، اولیاء اور یہ تبلیغ والے، خانقاہوں والے یہ شریعت پہ جمے ہوئے ہیں، اور ایسے جمے ہوئے ہیں کہ یہ کسی حال میں اللہ کے حکموں سے، ایمان سے پھرنے والے نہیں، جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر انتہا پسندی سے یہ ہے تو یہ تو عین ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان پہ جم جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا وسلم مجھے آپ وصیت کریں لیکن مختصر، مشکوٰۃ شریف حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ یوں کہو میں اللہ پہ ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پہ جم جا۔ آمنت باللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت کو جمع کر دیا۔ جب اللہ کو مانے گا تو اس کے رسولوں کو مانے گا، حق کو مانے گا، اس کے حکموں کو مانے گا۔ جب اللہ کو مانے گا، رسولوں کو مانے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا تو آپ کی اتباع بھی کرے گا۔ ایک لفظ میں، ایک جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت جمع کر فرمایا ثم استقم، پھر اس پہ جم جا، بس دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ اگر انتہا پسندی سے مراد استقامت ہے کہ دین پہ جمے ہوئے ہیں، کسی حال میں چھوڑنے کے تیار نہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دین چھوڑنے کے تیار نہیں ہے، اگر یہ تو ایمان ہے، اور یہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، اللہ یہ نصیب کرے۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کفر پہ جمے ہوئے ہیں، کفار مشرکین وہ کفر پہ جمے ہوئے ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کے تیار نہیں۔ کیا ہم ایمان چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں گے کسی تانے کی وجہ کر کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے؟ آپ کی سنت پہ عمل کرنا، اس کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں رواج دینا ہم چھوڑ دیں گے؟ قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے تو ہو جائے، کیا کرے گی؟ اگر انتہا پسندی مشرف اس کو کہتا ہے کہ دین پہ جمے ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ یہودیت ہو، کچھ اسلام ہو، جس کو منافقت کہتے ہیں۔ یہ منافقت جو ہے، اللہ ہر مسلمان کو منافقت سے بچائے۔ منافق تو کافر سے بدتر ہوتا ہے،
قرآن پاک نے منافقین کی کتنی تردید فرمائی. مستقل ایک سورت ہے، اس کا نام ہے منافقون. اللہ منافقت سے بچائے، کھرا اور سچا اور پکا اللہ ایمان ہر مسلمان کو عطا فرمائے. تو حاصل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس وقت کے بادشاہ کے دماغ میں بٹھایا یہودیوں نے، یہ تورات کو جو ہے بگاڑ دے گا، تحریف کر دے گا، بدل دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. وہ دشمن بن گیا عیسیٰ علیہ السلام کا. اس نے پولیس بھیجی گرفتاری کے لیے، کیونکہ یہودی سارے دشمن تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی فرمانی چند آدمی ان کے ساتھ تھے. جب مشکل وقت آیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال من انصاری اللہ، قال من انصاری اللہ. فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ من انصاری اللہ. عیسیٰ اللہ کے پیغمبر فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ قال حواریون نحن انصار اللہ. حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جماعت کی ہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا دار اسباب ہے. اس لیے جماعت کے ساتھی چند ساتھی ساتھ ہوں تو پھر دین پھیلتا ہے اور پھر یہ باز پائے گا. اگر چند ساتھی مخلص آدمی ساتھ نہ ہوں تو پھر یہ کیسے رواج پائے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا، حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا، انسان محتاج ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب پولیس آئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے تو ان میں جاسوس بھی تھا. جاسوس ہر زمانے میں ہوتے ہیں مخبری دینے والے، اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ ہے. وہ جو مخبر تھا جاسوس، وہ اندر داخل ہوا دیکھنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس حویلی میں بیٹھے ہیں یا نہیں. اس نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، چند آدمی نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے حواریین بھی. وہ پھر ایسا ہوا کہ پولیس جب آئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہم صورت بنا دیا گیا اس جاسوس کو. وہ جاسوس ان کا ہم صورت بن گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے آسمان میں اٹھا کے لے گیا، اٹھایا اور چھت پھاڑ کے اوپر لے گیا. جب اللہ اٹھانا چاہے تو کیا مشکل ہے. وہ جو جاسوس تھا اس کی صورت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اس کو اللہ فرماتے ہیں بنا کے شبہ نہ ہو، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، یہودیوں کو شبہ پڑ گیا اور اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دیا. یہ سلیب ہے نا، اس کی بڑی عبادت کرتے ہیں یہ عیسائی، اس کے بڑے معتقد ہیں کہ یہ بڑی متبرک لکڑی ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے تو لوگ لکڑیوں کو پوچھتے ہیں، اندازہ رکھتے چاہے خدا کی پوجا کے لکڑیوں کی پوجا. وہ پھر انہوں نے اس کو پکڑ کر کے سلیب پہ لٹکا دیا. وہ تو لٹک گیا. اب اس کے بعد یہودیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا، قتل کیا تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ اگر ساتھی کو لٹکایا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ ان کے درمیان ہی جھگڑا شروع ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہ شبے میں پڑ گئے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، مگر اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، خیالات کی. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیا تو ساتھی کہاں گیا؟ وہ کدھر غائب ہو گیا؟ اس کو لٹکایا عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا. اور پھر قرآن پاک بڑے زوردار نظر فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے یقیناً قتل نہیں کیا. پہلے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، ولکن شبہ لہم. اس کے بعد پھر بڑے زوردار فرماتے وما قتلوہ یقینا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے یقیناً قتل نہیں کیا. اب سوال یہ پڑتا ہے کہ جب ان کو شہید نہیں کیا، سولے پہ نہیں لٹکایا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ جب یہودیوں نے قتل نہیں کیا وہ تو شبہ میں پڑ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ فرماتے ہیں بر رفع اللہ علیہ،
اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. برفع اللہ علیہ، یہ بال ضرب کے لیے ہوتا ہے، یعنی قتل نہیں کیا، سولی پہ نہیں لٹکا سکے، اور یقیناً قتل نہیں. قرآن کا وما قتلوہ یقیناً، ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً نہیں قتل کیا. اب قرآن کتنے زوردار فرما رہا ہے. پھر سوال یہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا برفع اللہ علیہ، اللہ نے کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیم، اللہ بڑے زور والے حکمت والے ہیں. اب اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اللہ نے کیسے اٹھا لیا؟ آخر بشر ہے، انسان ہے. فلاسفہ یونان تو کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان کرہ زمہریر بھی ہے، کرہ نار بھی ہے. آج کل تو کروں کی حیثیت نہیں رہتی کہ آج کل کا امریکہ کے کئی طیارے وہاں پہنچے ہیں. کہتے ہیں جی ہم چاند تک پہنچے، کہتے ہیں کہاں تک پہنچے. جب ان کے طیارے وغیرہ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو خدا اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو حاصل یہ ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کرہ نار ہے کہ وہاں کو شاید جائے تو وہ جل جاتی ہے. کرہ زمہریر ہے، بہت سردی ہے، ٹھنڈ ہے، وہاں سے کیسے انسان جا سکتا ہے؟ ان سارے اشکالات کا اللہ نے جواب کے ایک لفظ میں دے دیا. مکان اللہ عزیزا، خدا زور والے ہیں، خدا اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اللہ کی طاقت ہے. یہ کرے وغیرہ اسی نے بنائے، سمجھے کہ اگر کرے ہیں یہ اسی کے پیدا کردہ بنائے ہوئے ہیں. وہ ان کروں سے اپنے پیغمبر کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. مکان اللہ عزیز، اللہ زور والے. یعنی حاصل یہ ہے کہ سلسلے میں جتنے اشکالات ہوئے ہیں یا قیامت تک کسی کے دماغ میں آئیں گے، دو لفظوں میں اللہ نے سارے سوالات اشکالات کے جواب دے دیے. عیسیٰ علیہ السلام کی کوشش سے وعدے کر دی ہے برفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا. مکان اللہ عزیز، اللہ بڑے زور والے، طاقت والے. پھر یہ سوال کہ جناب وہاں کیا کھاتے ہیں؟ صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تقریباً 600 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، انسان ہے، کیا کھاتے ہیں؟ انسان کھانے پینے کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا مکان اللہ عزیز، خدا زور والے، تمہارے کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ میرے حاصل یہ ہے کہ جتنے اشکالات پڑھتے ہیں سارے سوالوں کا جواب اللہ نے لفظ عزیز میں دے دیا. مکان اللہ عزیز، خدا زور والے، اللہ کر سکتے ہیں، تم نہیں کر سکتے. خدا کو طاقت کر سکتے ہیں. اور پھر سوال یہ ہوتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے بچانا ہی تھا تو زمین پہ رکھ کے کیوں نہیں بچایا؟ آسمان پہ کیوں اٹھا لیا؟ یہ سوال پڑتا ہے. نوح علیہ السلام کے تو سارے لوگ دشمن ہو گئے. 950 سال بعد کیا تبلیغ کی. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، لیکن سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے. الا فرارا، مجھے دیکھتے نہ بھاگ جاتے. بات سننے کے لیے تیار نہیں. 950 سال بعد کیا محنت کی، 950 سال. علماء فرماتے ہیں 40 آدمیوں کو ایمان ملا، بعد کہتے ہیں 80 آدمیوں کو ملا. 950 سال کی محنت 40 آدمیوں نے نہ لگائی. خدا کی شان دیکھیے. 1000 سال سے زیادہ عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی. آخر اللہ کا کار و غضب جوش میں آیا. اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، ہم انتظام کریں گے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ہے میرے پیغمبر ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا. ان ظالموں کے بارے میں سفارشی بات مت کرنا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کار و غضب بڑا جوش دیتا ہے. اللہ نے نوح علیہ السلام فرمایا کشتی بنائیے، اور یہ ساتھ سمجھا بھی دیا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں مجھے خطاب نہ کرنا، ان ظالموں کے بارے میں سفارشی بات مت کرنا. خطاب سے بعد سفارش مت کرنا. انہم مغرقون، سارے غرق کر دیے جائیں گے، ان کا بیڑا ہم نے ڈبونا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کتنے سخت ناراض تھے. اللہ کے نبی نے صدیوں کے حساب سے محنت کی، بڑی ماریں کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی، لیکن خدا کے ساتھ جوڑتے رہے، دعوت دیتے رہے، ایمان سمجھاتے رہے، اللہ کے راستے پہ لگاتے رہے. تو حاصل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے دشمنوں سے بچایا تو زمین پہ رکھ کے بچایا کہ نہیں؟
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارے دشمن ہو گئے، باپ کی دشمن ہو گیا، اور پھر آگ کے اندر مطلب ان کو ڈالا گیا جلانے کے لیے، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اس آگ میں اللہ کے خلیل کو ڈالا گیا، اللہ نے اس آگ میں اللہ نے اپنے خلیل کی مدد فرمائی، قلنا یا نار کونی بردم و سلام، اللہ کے حکم کے بغیر بلا آگ کیسے جلا سکتی ہے، اتنی بڑی آگ کہ جو ہے وہ ایک طوفان سمجھے، ہر طرف لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے خلیل کے لیے اللہ نے اپنے خلیل کے لیے اسی آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو اصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دشمن بن گیا، دھمکیاں دیتا تھا، اللہ نے فرعون قوم فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، زمین پہ رکھ کے بچایا، زمین پہ رکھ کے بچایا کہ نہیں؟ خود امام الانبیاء جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دشمنوں سے بچایا، زمین پہ رکھ کے بچایا۔ آپ کے تھوڑے دشمن تھے، مکے والوں نے طے کر لیا آج رات ہر قبیلے کے ایک نوجوان مسلح ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، جب رات کو یہ جائیں بیت اللہ میں مسجد حرام میں، ان کی شورا ہوئی، اجلاس ہوا، اس میں بجیل بھی تھا اور بڑے بڑے سرغنے تھے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، تدبیریں کر رہے تھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، مختلف رائے آئی، کسی نے کہا جی ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو، کسی نے کہا جی نہیں قیدی بنا دو، جلا وطن کرو گے تو پھر بھی نقصان ہے، قرآن لوگوں کو سنائیں گے، قرآن پاک میں ایسی تاثیر ہے، ان کی زبان میں تاثیر ہے کہ لوگ متاثر ہوں گے، ایمان لے آئیں گے، یہ فوج جمع کر کے حملہ کریں گے، اس لیے ان کو جلا وطن نہ کرو۔ کسی نے کہا جی ان کو قیدی بنا دو، انہوں نے کہا جی ہم شیب کے عالم میں 3 سال ان کو قیدی بنا کے دے چکے ہیں، ان کے صحابہ ان کے عاشق ہیں، پچھوانے سمجھنے کے لیے آخر پھر ابو جہل نے یہ رائے پیش کی، علماء نے لکھا ہے کہ اس شورا میں شیطان لعین بھی تھا، انسانی شکل میں، ابلیس بھی تھا، یہ بھی ایک سردار کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا۔ آخر سب اراکین شورا نے ابو جہل سے کہا جناب آپ ہی پھر بتائیں کیا شکل ہو، کیا تدبیر ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جتنے ہمارے قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک نوجوان مسلح ہو کر کے رات کے وقت ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب یہ گھر سے باہر نکلیں سب ان پہ حملہ کریں، ان کو شہید کر دیں۔ اب ان کی برادری والے سارے قبائل سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اب سارے قبائل سے کون مقابلہ کرے گا؟ نتیجہ آئے گا، فیصلہ ہوگا دیت پر، قتل کی دیت دے دیں گے اور ہم سارے مل کے آسانی سے دیت دے دیں گے، اور کیا مشکل ہے؟ یہ ابو جہل کی رائے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ شیطان لعین جو شورا میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اصل بات ہی اصل رائے یہی ہے، نہ رہے بانس نہ بچے پھانسی، سمجھے؟ شیطان لعین نے کہا کہ اصل بات یہی ہے کہ یہ ابو جہل کہہ رہا، سمجھے؟ کہ بڑا شیطان تھا، شیطانوں کے شیطان۔ یہ رائے ابو جہل کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ یوں تدبیریں کر رہے تھے، خدا کی تدبیر اور تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سارے تدبیروں کے غالب رہتی ہے، اللہ کی تدبیر کا مقابلہ پر کون تھا؟ یہ یوں سوچ رہے تھے، وہاں فیصلے کچھ اور ہو رہے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے فیصلے کو روک سکتا ہے، چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، مشرکین کے نوجوانوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہجرت کریں، سیدنا علی مرتضیٰ کا بستر پہ پٹا دیا، ٹھہرایا، خود ان کے محاصرہ سے نکلے اور ایسے نکل گئے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے نکل گئے، شاہ کے وجوہ ایک مٹھی خاک کے لیے ان کی طرف پھینکا، اور بیچاروں کی آنکھوں میں پڑی، کسی کو نہیں پتہ چلا یہ کہاں سے آیا، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے نکل، ابوبکر صدیق کی طرف نکل گئے، ان کو پہلے سے اطلاع تھی جب اللہ کو حکم آئے گا ہجرت کریں گے، صحابہ آپ کی اجازت ہجرت کر چکے تھے۔ پھر دونوں رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، ہجرت کا بھی عجیب واقعہ ہے، رات کا اندھیرا ہے اور ٹھوکریں کھاتے کھاتے جبل ثور پہ پہنچے،
غار ثور میں پہنچے، وہاں 3 دن تک آپ نے قیام کیا۔ حامد حیدری کا مصنف ہجرت کے واقعہ کو نظم میں بیان کرتا ہے، فارسی کے شاعر میں بڑا اچھا بیان کرتا ہے، ایسا بڑا غالب متصل شیعہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ اللہ پاک دشمن سے بھی حق بات کہلوا دیتے ہیں، ہوتا دشمن ہے لیکن حق بات اللہ سے بھی کہلوا دیتے ہیں۔ ہجرت کا قصہ وہ بھی نقل کرتا ہے فارسی کے شاعر میں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کی جان ساری پہ وہ حیران ہے۔ وہ کہتے ہیں جرفتن چندی بدامان دشت قدوم فلک ساہ مجروح کر، امراض کی اندھیرا ہے، تاریخی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب چند قدم دشت و بیابان میں گئے، مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ، تو وہ قدم مبارک جن قدموں مبارک کے ساتھ آپ نے آسمانوں کی سیر کی تھی، اللہ کے عرش پہ گئے تھے، آج مکے کی وادیوں میں وہ ٹھوکروں کی بجا کر کے زخمی ہو رہے ہیں، یا پتھروں سے ٹھوکریں لگے نا اندھیرے میں ڈال رفتن چندی بدامان کش قدوم فلک ساہ مجروح کش، وہ قدم مبارک کی جن قدموں کے ساتھ آپ نے آسمانوں کی سیر کی تھی، اللہ کے عرش پہ پہنچے تھے، آج مکے کے وادی میں زخمی ہو رہے۔ اللہ کی نرالی شان ہے۔ بو بکر زال زاں حال بدوشش گرفت، وہ کہتا ہے کہ یہ حالت دیکھ کر بکر صدیق ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ بو بکر زاں حال بدوشش گرفت بدے دی حدیث جاہے شگرفت، کہتا ہے کہ وہ بکر صدیق نے یہ حالت دیکھ کر کے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ لیکن اس بات نے ساری دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ کیسے اٹھا لیا؟ نبوت کا بوجھ اٹھانا کو آسان ہے، نبی کو اٹھانا کو آسان ہے۔ ابو بکر ذا حال بدوشش کرے ولے دی حدیث جاہے شگرفت، کہتا ہے یہ بات بڑی حیرانی کی بات ہے۔ یہ بیچارہ حیران اس لیے، اس کا دماغ اس لیے چکرا رہا ہے، حامد حیدری کے مصنف کا دماغ سے چکرا رہا ہے۔ جب مکہ کی فتح ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جتنے بت تھے سب کو توڑا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، شاہت الوضو فرماتے تھے، اس پر اشارہ کرتے ہوئے بت گر جاتا تھا، خود بتوں کو توڑا، اور جو اوپر چھت کے ساتھ مشرکین لٹکائے ہوئے تھے چھت کے ساتھ، تو سیدنا علی مرتضیٰ کو آپ نے فرمایا کہ علی آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کر کے ان کو گرا دیں، یہ اوپر جو لٹکے ہوئے جہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو سیدنا علی تعالیٰ نے عرض کیا یا سلم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے کندھوں پہ چڑھوں، آپ کے کندھے مبارک میں چڑھ کر کے دیے توڑوں، یہ ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کر کے تو آپ جو ہے ان کو توڑیں۔ کسی نے علی مرتضیٰ نے عرض کیا، بجا عرض کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ علی آپ میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، آپ میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حالانکہ علی مرتضیٰ جوان تھے، بہادر تھے، شیر تھے، تو حامد حیدری کا مصنف یہاں چکرا رہا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے بہادر آدمی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا ہے، فرمایا نہیں اٹھا سکتے۔ ابو بکر صدیق نے ہجرت کی رات پہ کیسے اٹھا لیا؟ ہجرت کی رات میں ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا، اور کیسے اٹھایا؟ علی مرتضیٰ نہ اٹھا سکے، اس لیے کہہ رہا ہے ولے ذی حدیث جاہے شگرفت، اس بات نے لوگوں کو حیرانی میں ڈال دی، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے یہ سمجھا دیا امت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد نبوت کا بوجھ، کار نبوت کا بوجھ، نبیوں والے کام کا بوجھ سنبھالیں گے تو بکر صدیق کے کندھے سنبھالیں گے، ابو بکر صدیق کے بغیر کوئی ایسا کندھا نہیں ہے کہ اس بوجھ کو اٹھا لے۔ یہ اللہ نے یوں سمجھا دیا کہ ہجرت کی رات میں بکر صدیق طرح کے کندھوں پہ اللہ نے ان کو اٹھایا، یہ سب کو سمجھا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو ہوگی، لیکن نبوت کا کام کون کرے گا؟ اس نبوت والے کام کو دنیا میں پھیلائے گا کون؟ یہ کوئی آسان تو نہیں، بڑا مشکل ہے، وہ وقت بڑا نازک تھا، یہ سمجھا دیا کہ بکر صدیق کے کندھے اس کو اٹھائیں گے، یہ دنیا میں پھیلائیں گے۔
اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا حیران ہے اس بات سے. تو حاصل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دشمنوں سے بچایا، زمین پہ رکھ کے بچایا کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے بچانا ہی تھا تو زمین پہ رکھ کے کیوں نہیں بچایا؟ زمین پہ رکھ کر کے کیوں نہیں بچایا؟ آسمان پہ کیوں اٹھا لیا؟ اس کا جواب فرماتے ہیں وکان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑے زور والے حکمت والے ہیں. اللہ کے کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، تم نہیں سمجھتے، سمجھے گے نہیں، اس میں حکمت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھا کر کے بچانا، اس میں حکمت ہے. وکان اللہ عزیز الحکیم. یہ دو لفظ قرآن پاک کے ایسے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے رفع السماء پہ، پھر آسمان پہ اتنا عرصہ زندہ رہنے پہ، زمین پہ نزول میں جتنے اشکالات سوالات پڑتے ہیں قرآن پاک نے دو لفظوں میں سب کا جواب دے دیا. وکان اللہ عزیز، اللہ زور والا ہے. جب کسی کے دماغ میں اللہ کی طاقت آ جائے گی سمجھ لیں گے اللہ کی آسان ہے. اور پھر زمین پہ رکھ کے کیوں نہیں بچایا، وہاں کیوں لے گئے؟ فرمایا حکیم، آپ وہ حکیم حکمت والے ہیں، ان کی کاموں میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں. اور میں سے من جملہ ایک حکمت یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے نشانی ہے، خود قرآن نے فرمایا قیامت کی بڑی نشانی میں سے نشانی ہے. اور ان کی تشریف آوری جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عملی دلیل ہوگی. آپ آخر الانبیاء، نبوت اللہ نے آپ کو ختم کر دی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. اور پہلے انبیاء علیہ السلام میں اگر کوئی آئے گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آئیں گے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کسی نائب الدین کو رواج دیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نائب ہونے کی حیثیت سے آپ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت تشریف لائیں گے. ان کی تشریف آوری میں بڑی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عملی دلیل ہوگی. یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے اشکالات تھے وہ سب اللہ نے دو لفظوں میں جواب دے دیے. علامہ قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، قبر میں ان کو دفن کیا گیا، ہوش میں آئے، پھر ان کی والدہ اور دونوں کشمیر میں چلے گئے، بھاگ گئے، وہاں خاموش رہے، وہاں فوت ہوئے. سری نگر شہر میں فلاں محلے میں ان کی قبر ہے. حاصل یہ ہے کہ خدا کا نبی اتنا ڈر گیا ہے تبلیغ اور خاموش رہا، چلہ کشی شروع کر دی. پر نبی ہو تو اس نے تبلیغ کرتے لوگ ایمان سے کہنا یا خاموش رہتا ہے، کمال ہے. یہ تو کہیں کتنا محتاط بات ہے اس میں. یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور خود قرآن نے فرمایا، اللہ خود فرما رہے ہیں. یہ وہ حضرت مریم صدیقہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں آیا اللہ کی قدرت کی نشانی، خدا کی قدرت کی نشانی. اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، اور اللہ دشمنوں سے بچا بھی سکتے ہیں. وَأَبَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. بچے تھے، پیدا ہوئے، اس وقت بھی بادشاہ دشمن ہو گیا. جوان ہوئے، نبوت ملی، پھر بھی دشمن ہو گیا. خدا کی شان دیکھیے. جب بچے تھے تو اس وقت کے بادشاہ کے دماغ میں نجومیوں نے دماغ میں ڈالا کہ یہ بچہ ایسا وقت آئے گا بڑی شان والا ہوگا، تیری حکومت کو زوال آئے گا. اس کی وجہ سے وہ بےایمان میں دشمن ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گیا. اللہ کی بڑی قدرت ہے، واقعی بڑی قابل ہے. سبحان اللہ. اس کو اللہ فرماتے ہیں وَأَبَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ، ہم نے ان دونوں کو پناہ دی. إِلَىٰ رَبَّةٍ، اونچی جگہ. ربہ کہتے ہیں چیز اونچی جگہ. قادیانیوں نے اس لگا ہم تو بڑا ہے سب لے کے یہ کہتے ہیں مسیح میں ہوں. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نہیں آئیں گے. مسیح ان کا مثل آئے گا، میں مسیح ہوں. مسیح اور تھا کہنا شاہ صاحب فرماتے ہیں بد شکنا اور کہنا یہی طرح صاحب کی مثل دیکھیے. وہاں سوڑے سمجھے جی. اللہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ بادشاہ دشمن ہو گیا، پھر جب خدا بچائے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. وَأَبَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ، ہم نے دونوں کو پناہ دی. إِلَىٰ رَبَّةٍ، اونچی جگہ. ذات قرار، وہ جگہ جو ٹھہرنے کے لائق تھی.
وہ معین جاری پانی والی تھی، وہاں پانی بھی جاری تھا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے القاء کیا، اس بچے کو لے جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے القاء کیا کہ جب خطرہ محسوس ہو تو بچے کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا۔ بس آپ کا کام یہ بکسے میں بند کے دریا میں ڈال دیں، اگلا معاملہ ہمارے بس میں ہے، سمجھے گا۔ ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے القاء کیا، چنانچہ وہاں سے چلے گئے۔ مولانا شبیر عثمانی فرماتے ہیں یا تو اسی مقام پہ پہنچے کہ جہاں ولادت کے وقت موجود تھی حضرت مریم صدیقہ عیسیٰ السلام کی، جہاں ولادت ہوئی وہ ان کی جگہ تھی۔ فناداها من تحتها اللہ تقلنی کا قرآن سورہ مریم میں آتا ہے، مجھے یاد ہے۔ نیچے سے جبرائیل نے آواز دی تھی آپ کا بلائے نے بہت سی رہی کہ مجھے نقلا تو کے تنائی کے رتبا جنیا، آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں تر و تازہ کھجوریں آئیں گی، اور پانی کا بہترین چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ فکلی مشربی، کھائیں پئیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی ٹیلے کا جب ولادت کے وقت جہاں تشریف رکھتی تھی وہاں ہی اللہ نے دونوں کو قیام کا حکم دیا، وہاں ہی ٹھہرے، اللہ نے وہاں ہی بچا لی۔ مولانا ثانوی فرماتے ہیں کہ مصر تشریف لے گئے، اور مصر کی جگہ اونچی ہے بنسبت دریائے نیل کے، کیونکہ دریائے نیل کی سطح نیچی ہے، اور مصر شہر کی جگہ اونچی ہے، کیونکہ اگر دریا اونچا ہوتا تو وہ شہر غرق ہو جاتا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بنا دی، جگہ دی ان کی جگہ میں، مراد مصر ہے، مصر میں اللہ نے جگہ ذات قرار، جہاں ہم نے ان کو ٹھہرایا، اور جگہ کیا فرماتے ہیں وہ رہنے کے لائق جگہ ہے۔ مولانا ثانوی فرماتے ہیں کہ مصر کا علاقہ سرسبز ہے، شاداب ہے، وہاں غلے بھی ہیں، قسم قسم کے فروٹ بھی ہیں، ذات قرار ہے، وہ رہنے کے لائق ہے، چڑھنے کے ہر قسم کے غلے، اناج، قسم قسم کے فروٹ اللہ نے وہاں پیدا کیے۔ وہ معین اور جاری پانی والی ہے، پانی بھی جاری ہے۔ جب خدا کسی کو بچائے تو اسے کون کوئی نقصان کر سکتا ہے، کہ اللہ اپنی قدرت سے کھاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں، زندہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ ان کا رفع الی السماء، آسمان سے نزول، کہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی غار میں چھپے ہوئے نہیں، لوگ کہتے ہیں غار میں قرآن لے کے چھپ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی صورت میرے ساتھ ملتی جلتی ہوگی، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، اور بیت اللہ کا جب طواف کریں گے تو طواف کے دوران ان کو لوگ پہچانیں گے۔ وہ وقت مسلمان بڑا مشکل ہوگا، کفار مشرکین سارے متحد ہوں گے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مار رہے ہوں گے، بہت لوگوں کا دور ہوگا۔ تو حضرت مہدی طواف کرتے ہوں گے بیت اللہ شریف کا، فرمان کو سب سے پہلے جو پہچانیں گے اس وقت کے کتب ابدال پہچانیں گے۔ کہتے ہیں ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، دوسرا کیسے پہچانے گا؟ اس وقت کے جو کتب ابدال ہوں گے وہ ان کو پہچانیں گے، یہ ہے مہدی، اور سب سے پہلے خلافت کی ان کے ہاتھ میں بیعت وہ کریں گے۔ اس وقت کے کتب ابدال ان کے ہاتھ میں خلافت کی بیعت کریں گے، اور وہ امیر المومنین بنیں گے، خلیفہ وقت، مسلمانوں کے خلیفہ وہ ہوں گے۔ فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی مخلوق جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خلافت۔ اور پھر وہ طواف سے فارغ ہو کر کے پھر دمشق شام میں جائیں گے، ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال مخلوق ہو گیا، دجال یہودیوں میں سے ہوگا، کانا ہوگا، اور دجال اکبر کا بڑا فتنہ ہوگا، اور خدائی دعویٰ کہے گا میں خدا ہوں، معاذ اللہ۔ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور یہ ساری یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کو اللہ پاک کچھ اختیارات دیں گے، بڑا مشکل وقت ہوگا، کئی لوگ مرتد ہو جائیں گے، وہ مردے کو حکم کرے گا مردہ زندہ ہو جائے گا، کہے گا کہ خدا بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ آج کل لوگ ملنگوں کو دیکھ کئی لوگ اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں، ملنگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا بڑا بہت ہے، وہ بڑا دجال ہوگا، کچھ کرشمے دکھائے گا،
لیکن عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے جو خود کانا ہے اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رحمت سے پاک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو پکڑے گا مومن کو، اسے کہے گا مجھے تو خدا مان، وہ کہے گا تو دجال اکبر ہے، تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اللہ تیری شر سے بتایا تم دجال ہو، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کانا ہو کر کے خدا تو ایسے سے پاک ہے، دے جو اپنی آنکھ درست نہیں کر سکتا یہ خدا بلا کیسے ہو سکتا؟ تم دجال۔ وہ لوگوں کے سامنے اس کو قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو خدا بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں نے تو یہ زندہ کی ہے، خدا مان۔ وہ کہے گا اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین آ گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو پکڑ قتل کرے گا اس کو زندہ کرے گا، وہ میں ہی مسلمان ہوں سمجھے گا؟ آپ نے فرمایا پھر اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر اسے قدرت نہ ہوگی پھر قتل کرے گا، یعنی پھر اس کے بس میں نہیں ہوگا قتل کرنا، لیکن اللہ نے عاجز کر دیا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس وقت پھر دجال کا خروج ہوگا حضرت مہدی کے زمانے میں۔ تو سیدنا مہدی رحمہ اللہ وہ ولی کامل ہوں گے اپنے زمانے میں، صاحب کرامات اور یا اللہ میں سے ہوں گے۔ وہ دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، تو صبح کی نماز کے وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، دو فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، کندھے کے ہاتھ میں مینار کے مینار سے مسجد میں آئیں گے۔ ان کو دیکھ کر حضرت مہدی پیچھے ہوں گے، عرض کریں گے حضرت آپ نماز پڑھیں، وہ فرمائیں گے نہیں آپ نماز پڑھیں، آپ خلیفہ ہیں مسلمان کو نماز پڑھیں۔ ان کے حکم سے حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد وہ نماز پڑھائیں گے، دونوں مل کر کے دجال اور اس کی فوجوں کے ساتھ جہاد کریں گے، وہ اپنی جہاد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ یہ تاثیر رکھیں گے کہ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا مر جائے گا۔ اور دجال اکبر جب ان کو میدان جہاد میں دیکھے گا تو بھاگنے کی کوشش کرے گا، جو خدائی کا دعویدار ہے نا دجال، بھاگنے کی کوشش کرے لیکن بھاگ نہیں سکے گا۔ دجال اکبر کی موت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکھ لی ہے، ان کے ہاتھ میں مرے گا اور ان کو دیکھ کر کے ایسا پگھلے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے، بچنے کی بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن کہاں بھاگ کے جائے، آخری جہاد ہوگا۔ اس وقت بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہی کلمہ پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوں گے، مہدی موت ہوں گے، ان پہ جنازہ پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعد عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، فرعون کو سلامات قیامت، یاجوج ماجوج کے زمانے میں نکلیں گے، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بڑی علامات میں سے بڑی نشانی ہے، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے رکھا ہوا ہے۔ یہ آیتیں جو پڑھی ہیں باتیں اور ہو گئیں، اس آیت شریفہ میں اللہ پاک مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھے کہ ویسے ہی ایمان کا دعویٰ کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے، پھر ہمیں لگا کہ جنت ویسے نہیں ملتی، اب حسب تم ان تدخلوا الجنہ، کیا مسلمانوں تم نے یوں سمجھ لیا کہ تم جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پہ وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے کے ایمان والوں پہ حالات آئے تھے۔ ایمان کا امتحان بھی ہوا کرتا ہے، ویسے ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں لوگوں میں سے نبیوں پہ آیا کرتی ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر، ثم الامثل فالامثل، کہ جن کا ایمان نبیوں جیسا ہوتا ہے ان کی مصیبتیں آتی ہیں، ان جیسا جن کا ایمان ہوتا ہے ان مصیبتیں آتی ہیں۔ حاصل یہ بقدر ایمان مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جو آدمی اس پہ جم جاتا ہے ایمان پر، اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو آج کا جناب یہ انتہا پسند ہے، اس کا نام انتہا پسند رکھنے تو پروپگنڈا کیسا کرتا ہی ہوگی۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے یوں سمجھ لیا کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پہ وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے ایمان والوں پہ حالات آئے تھے۔ ان پہ کیا حالات آئے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ،
باس لڑائی کو بھی کہتے ہیں، سختی کو بھی کہتے ہیں، فقر و فاقے کو بھی کہتے ہیں، اور بڑی سختیاں آئی تھیں۔ فقر و فاقہ بھی آیا تھا، غربت بھی آئی تھی، کفار مشرکین کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی تھیں، اور بڑی سختیاں بھی آئی تھیں ان پر، بدذرا بڑی بڑی مصیبتیں آئی، بیماریاں بھی آئی تھیں۔ وزلزلوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مصائب کے اندر خوب جھنجھوڑا گیا تھا۔ حضرت مولانا تھانوی کا معنی وزلزلوا، ان کو جنبش دی گئی تھی، جنبش حرکت دی، جھنجھوڑا گیا تھا ان ایمان والوں کو مصائب، قسم قسم کے مصائب پر مبتلا کر کے اللہ نے خوب ان کو جھنجھوڑا تھا، اور اتنا جھنجھوڑا حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کے وقت کا رسول بول اٹھے، والذین آمنوا معہ، جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بول اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے وعدہ تو کیا مدد کا، لیکن وقت متعین نہیں تھا کہ کس وقت آئے گی، وعدہ تھا نصرت مدد کا۔ ان ایمان والوں کو ان کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول نبی کو اتنے مسائل کے اندر مبتلا کیا، ان مسائل کی وجہ سے بے اختیار کیا بیٹھے۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کو اللہ کی نصرت میں شک تھا، نبی کیسے شک کر سکتے، یا ایمان والا اللہ کی نصرت کو شک کر سکتا ہے؟ تو نبی شک نہیں کیا کرتے، نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے صحابی شک کرتے ہیں۔ حاصل یہ آخر انسان ہے، کمزور ہے، تو حاصل یہ ہے کہ یہ بات بے اختیار ان سے نکل گئی، اضطراری کیفیت میں نکلی، اختیار سے نہیں اضطراری کیفیت میں نکلی، یوں کرو حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ۔ اتنے مسائل کے اندر ہم نے ان کو مبتلا کیا، جھنجھوڑا، یہاں تک کہ رسول بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کیا ہوتے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے۔ اللہ نے تسلی بھی فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، خوب سنتے اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن وقت پھر بھی متعین نہیں بتایا، پھر بھی پوشیدہ رکھا، فرمایا گھبرائے نہیں، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اس امت کو اللہ سمجھاتے ہیں تم تو آخری امت ہو، لوگ کام دیں گے جناب یہ بنیاد پرست ہے، انتہا پسند ہے، فلاں فلاں، ایمان پہ جم جائیں، جتنے جمو گے ایمان کھڑا بناؤ گے، اخلاص والے سنت کے مطابق عمل کرو گے تو خدا کے ہاں درجے جتنے پاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان نصرۃ اللہ غالیہ، وہ میری امت اللہ کا سودا مہنگا ہے، غالی کہنے مہنگا، بڑا مہنگا، اللہ کا سودا کو سستا نہیں، آپ نے فرمایا خوب سن لے، الا، یہ تنبیہ کے لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ، الا ان نصرۃ اللہ غالیۃ، خوب سن لیں اللہ کا سودا غالیۃ، بڑا مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے۔ وہ سودا ہے کیا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان نصرۃ اللہ غالیہ، الا ان نصرۃ اللہ هو الجنہ، خوب سن لیں اللہ کا سودا جنت ہے، اور جنت اتنی سستی نہیں کہ دعوے کے ساتھ ویسے ہی پہنچ جائے، ایمان پہ محنت کرنی پڑے گی، ایمان صحیح بنانا پڑے گا، ایسا ایمان کہ جو اللہ کے حکموں پہ عمل نصیب ہو جائے، اس پر جو سارے گناہ چھڑوا دے اور احکام شریعت کا پابند بنا دے، ایسا اخلاص والا ایمان بنانا پڑے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ مشقت، مصائب، محنتیں تو سب پہ آتی ہیں، لیکن درجہ بدل جاتا ہے۔ جتنا آدمی ایمان پہ جمتا ہے، مشقت پہ صبر کرتا ہے، تو اس کے درجے بھی بڑھتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان پہ جما کے رکھے، استقامت عطا فرمائے، مصائب سے، خطرات سے بچائے کہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ نبیوں کا ایمان تھا، ان کے صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ پاک ہمیں مصائب سے بچائے، اور اگر آ جائے اللہ پھر استقامت عطا فرمائے، ڈگمگائے نہیں، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی نبیوں جیسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا، اکابرین جیسا اللہ کامل ایمان عطا فرمائے، اخلاص والے سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما علینا الا البلاغ، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما علینا الا البلاغ، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما علینا الا البلاغ، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما علینا الا البلاغ، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما علینا الا البلاغ، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما علینا الا البلاغ، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما علینا الا البلاغ، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما علینا الا البلاغ۔